جو آج کی یوتھ ہے وہ بہت ہی ڈس اورینٹڈ ہے، اس کو اپنے گول کے بارے میں نہیں پتا، وہ کنفیوز ہے، یا پھر یہاں تک کہ بچوں کو لگتا ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہم کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ تو آپ کے حساب سے، اسلام کے حساب سے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس یوتھ کو کہ وہ ویلیوبل ہیں، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے بینگ این یوتھ؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے ہماری یوتھ کو؟ جی، جو یوتھ اپنے گولز کو لے کر کنفیوز ہیں یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو دیکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ سوچئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے مختلف چیزوں سے۔ کبھی شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، کبھی فاقے سے ڈراتا ہے، کبھی تمہیں اپنے یوزلیس ہونے کا احساس بھی دلائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے بجائے یہ سوچنے کے کہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، آپ کو اپنا میدان، اپنی فیلڈ میں کوئی ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے ہم اسلامک اسٹڈیز میں بچوں کو کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے آگے جا کر جو اسپیشلائزیشنز کرنے ہیں اس کو ابھی سے سیٹ کریں، اس کے حساب سے تیاری کریں، پھر ان کو روڈ میپ دیے جاتے ہیں، ان کو کبھی تھیسس دیا جا رہا ہے، کبھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا چیپٹر دیا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں، آپ کو کوئی کام کرنا ہے، کسی فیلڈ میں آپ کو جانا ہے، کوئی اسکل آپ کو حاصل کرنی، آپ اس کی پریکٹس کریے۔ آپ کو کوئی ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، آپ اس کے ٹارگٹ سیٹ کریے، اس پر پڑھائی کریے۔ یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اور آپ سب سے آگے بڑھ کر یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں، فائدے والے ہیں، نفع بخش ہیں، جو فائدہ پہنچانے والے۔ آپ نفع بخش بنیے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ باقی رہے گا، اور جو کچرا ہوگا، جو فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے آپ کو پہلے تیار تو کریں کسی چیز کے لیے۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ یوز لیس ہیں یا آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ یہ کنفیوژن سوائے شیطانی دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، آپ اپنی اسکلز کو پہچانیں، کسی ایک میدان کے آپ ماہر بنیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے سوال کیا، کچھ مانگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے۔ آپ نے منگوایا اور اس کے آکشن لگا دی، نیلام کر دیا آپ نے، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ کلاڑی لے کر کے آؤ، ہتھا لے کر کے آؤ۔ اپنے ہاتھ سے اس کو لگایا اور کہا آپ کہیں نظر نہ آنا، جا کر کام کرو۔ پھر اس شخص نے لکڑیاں کاٹنا شروع کی، بیچنا شروع کی، اور ان کے حالات بہتر ہو گئے۔ پھر وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اب میرے حالات بہتر ہو گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹرکس بتائی ہیں، جو چیزیں دی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا اور ہو گیا۔ ہمیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام دیکھیں، کوئی بھی چیز دیکھیں، اس کو اختیار کریں، اس کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کیسے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔